60 سال کے عبداللہ خاں نامی بزرگ آج پھر شدید گرمی اور تپش میں سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے گرتے ہی آس پاس موجود ٹھیلے والے بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں ہوش میں لانے لگے۔ یہ آج چوتھی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عبداللہ خاں نامی پھل فروش شدید بیماری کی وجہ سے چکرا کر گرے تھے۔ چند لوگوں نے فوراً انہیں قریبی سرکاری ہسپتال میں پہنچایا اور ان کے گھر کال کر کے اطلاع دینے لگے۔ ان بزرگ کے گھر کال ملی تو ان کی بیٹی رمشا نے کال اٹھائی، جو کب سے باپ کی راہ تک رہی تھی۔ فون پر جب انجان لوگوں نے اطلاع دی کہ اس کا باپ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ بمشکل لرزتے ہوئے لبوں سے اٹکتے ہوئے ہسپتال کا نام اور پتہ پوچھ کر وہاں جانے کے لیے نکلی۔ سارے راستے اس کے دل میں بے چینی اور وسوسے آتے رہے، نہ جانے اس کا باپ کس حال میں ہوگا۔ وہ ہسپتال کی جانب سفر بھی کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے۔ بے ساختہ اسے اپنا بھائی یاد آیا۔ وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے بھی سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ کاش آج بھائی زندہ ہوتا تو ابو کو یوں اس عمر میں کام نہ کرنا پڑتا۔ یہ عمر تو ان کی گھر میں آرام کرنے کی تھی، مگر وہ اپنا اور میرا پیٹ پالنے کی خاطر، میرا جہیز بنانے کی خاطر سارا دن دھوپ میں کھڑے رہ کر پھل سبزیاں بیچتے رہتے ہیں۔ رمشا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سرگوشی میں خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ اس بڑی دنیا میں آخر کون تھا اس کا، سوائے اس کے بیمار باپ کے، جو شاید اب تک سانس بھی لے رہا تھا تو اس وقت تک جب تک اس کی لاڈلی بیٹی رمشا کو محفوظ ہاتھوں میں سپرد کر کے اپنے فرض سے سبکدوش نہ ہو جائے، ورنہ اندر ہی اندر مر تو وہ تبھی گئے تھے جب ان کا 21 سالہ جوان بیٹا بیچ سڑک پر ڈاکوؤں سے ہاتھا پائی میں گولی لگنے سے مارا جا چکا تھا۔ کاش اس روز بھائی امی کی دوائی کے لیے جمع کیے پیسے ان ڈاکوؤں کو دے دیتا تو شاید آج وہ اور اماں دونوں زندہ ہوتے۔ رمشا کی ماں کو کینسر تھا۔ ان کے گھر تو پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے۔ بڑے چاہوں سے رمشا کی مرحوم بھائی نے پائی جوڑ کر ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل خریدا تھا تاکہ ابو کو مارکیٹ تک آسانی سے چھوڑ کر آ سکے، مگر جب امی کی دوائیوں کے لیے پیسے کم پڑے تو رمشا کے بھائی نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور پھر ان پیسوں کو لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے ساری جمع پونجی لوٹ کر رمشا کے بھائی کو بھی گولی مار دی۔ ادھر بھائی کا جنازہ گھر آیا، ادھر رمشا کی ماں کا دل کام کرنا بند کر گیا۔ دونوں ماں بیٹے اب قبرستان میں سکون کی نیند سو رہے تھے، جبکہ رمشا اور رمشا کے ابو اس دنیا میں رہ کر ابھی اپنے حصے کی آزمائشیں جھیلنے پر مجبور تھے۔ انہیں بھی رمشا کی پرواہ تھی، ورنہ تو کب کا جینا چھوڑ چکے تھے۔ انہی سوچوں میں رمشا گم تھی جب رکشا ہسپتال کے باہر آ کر رکا۔ رمشا نے اپنے پرانے سے پرس سے چند پھٹے پرانے نوٹ نکال کر رکشے والے کو کرایہ دیا تو اس نے پھٹا نوٹ دیکھ کر شور مچا دیا۔ رمشا اس کی منت سماجت کرتے ہوئے بولی کہ بھائی، میرے پاس صرف یہی تھے، میرے ابو اندر ہسپتال میں بیمار پڑے ہیں، خدا آپ کو اس نیکی کا اجر روز محشر دے گا۔ رمشا کے الفاظ اور اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر اس رکشہ ڈرائیور کو بھی اس پر ترس آ گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ رمشا ابو تک پہنچی تو وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ٹینشن بہت لیتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر لو تھا، اگر یوں ہی چلتا رہا تو ان کے دل کی شریانیں سکڑ سکتی ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد رمشا کے ابو کو ہوش آیا تو رمشا کو اپنے پاس دیکھ کر وہ رونے لگے اور بس یہی دعا کرنے لگے کہ میری آخری سانس سے پہلے میری بیٹی کو ایک نیک اور شریف ہم سفر کے ساتھ بحفاظت اپنے گھر کا کر دے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں قاسم نامی لڑکا بھی موجود تھا، جو ایک دوست کی عیادت کرنے وہاں آیا تھا۔ اس نے جب رمشا کو اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال سے جاتا دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اسے رمشا پسند آ گئی۔ امیر گھرانے کا معزز لڑکا تھا۔ رمشا کے بارے میں معلومات نکالنا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ وہیں دوسری جانب رمشا اس بات سے انجان کہ اس کی تقدیر ایک الگ موڑ لینے والی ہے، اپنے ابو کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ اس کے ابو کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، پیسے بھی اتنے موجود نہ تھے کہ مکمل علاج کروایا جا سکتا۔ تبھی ایک روز محلے کی ایک رشتہ والی رشتہ لے کر عبداللہ کے گھر آئی۔ جب عبداللہ نے لڑکے والوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی تو کافی مطمئن سا ہو گیا، کیونکہ لڑکا اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی نوکری بھی کینیڈا میں تھی۔ عبداللہ تو جیسے خوش سا ہو گیا تھا۔ رمشا سے جب ابو نے اس رشتے کا تذکرہ کیا تو وہ ایک سانس کھارج کر کے
سر کو جھکا گئی، جس کا یہی مطلب تھا کہ جسے اس کے ابو بہتر سمجھیں گے اسے قبول ہوگا۔ اگلے روز قاسم کے گھر سے اس کے ابو اور پھپھو رشتہ لے کر رمشا کے گھر پہنچے تھے۔ پہلی نظر میں رمشا کے ابو کو وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ وہ تو شروع سے ہی یہی دعا کرتے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو ایسا ہی گھر ملے، کم از کم سسرال جا کر اسے خواہشات کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ انہیں تو یوں لگا جیسے ان کی ہر دعا قبول ہو گئی ہو۔ انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اگلے ہی ہفتے نکاح کا دن مقرر ہو گیا۔ قاسم کے ابو نے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف رمشا کو بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ عبداللہ کی جیب پر اس طرح بوجھ بھی کم ہو گیا تھا۔ وہی رشتہ طے ہونے کی خبر سن کر رمشا خوش تو تھی مگر دکھی بھی ہو گئی۔ اسے اب یہ فکر ستانے لگی تھی کہ آخر اس کے ابو کا اس کے بعد کون خیال رکھے گا۔ مہمانوں کے جاتے ہی رمشا روتے ہوئے ابا سے کہنے لگی تو اس کے ابو بولے، میری فکر مت کرو بیٹی، تم بس اپنی نئی زندگی کو لے کر خوش رہو۔ میرا کیا ہے، تمہارا فرض ادا ہو جائے میں بھی اپنے حصے کی بچی ہوئی زندگی کاٹ لوں گا۔ اتنا سن کر رمشا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب رمشا رخصت ہو کر قاسم کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ رہ رہ کر اسے اپنے ابو کا خیال آ رہا تھا۔ ان کو اکیلے چھوڑ کر آنا اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ یہاں سسرال میں بھی کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف اس کا شوہر قاسم اور ایک سسر تھا۔ گھر میں چند مرد ملازم بھی تھے جنہیں بہو آنے کے بعد چھٹی دے دی گئی تھی۔ قاسم کا تو سب سے بڑا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے آج تک جو بھی چاہا تھا وہ حاصل کر لیا تھا، ایک اچھی نوکری اور من پسند بیوی جسے اپنی دلہن بنے کمرے میں دیکھ کر اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ رمشا بھی کچھ کم حسین نہیں تھی، بس غربت اور دکھوں نے اس کے چہرے کو پھیکا کر دیا تھا، ورنہ وہ قاسم سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی دلہن کے روپ میں۔ اس سے مل کر قاسم نے اپنے دل کی بات فوراً بیان کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد قاسم واش روم چینج کرنے گیا تو رمشا بستر سے اٹھی اور آئینے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی جیولری اتار رہی تھی کہ تبھی اسے احساس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اس نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس کا سسر کھڑا تھا، جو اسے سر سے پیر بغور دیکھنے کے بعد اب مسکرا رہا تھا۔ سسر کو اپنے سامنے دیکھ کر رمشا جھجک کر فوراً سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے یوں شرماتا دیکھ کر سسر کی آنکھوں میں عجیب سی شرارتی چمک ابھری تھی۔ اس نے ایک دفعہ آس پاس نظر دوڑا کر یہ دیکھا کہ قاسم کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے رمشا کی جانب قدم بڑھایا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ واہ، ہماری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ داد دینی پڑے گی قاسم کی پسند کو، نہ جانے کہاں سے اتنی حسین بیوی ڈھونڈ نکالی ہے۔ سسر کے منہ سے اتنے دوستانہ رویے میں اپنی تعریف سن کر رمشا کے چہرے پر شرم و حیا سے لالی سی آنے لگی۔ اس کے بعد اس نے رمشا کو اپنے سامنے بٹھایا اور بغور دیکھنے کے بعد سمجھانے لگا کہ یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ اگر تمہاری ساس زندہ ہوتی تو یقیناً یہ باتیں وہ خود تمہیں سمجھاتی، مگر چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے اب مجھے ہی بتانا پڑے گی۔ قاسم کے نکلنے سے پہلے سسر کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ رمشا یکٹک سسر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سسر کا مزاج کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر اس پل اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو اسے سب سے پہلے اپنے ابو کا خیال آیا۔ قاسم سے کہہ کر وہ دونوں ناشتے کے فوراً بعد اس کے میکے کی جانب چلے گئے۔ رمشا بہت خوش تھی۔ اسے خوشی تھی کہ قاسم جیسا ہم سفر اسے ملا۔ اس کے ابو نے اس کے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے قدم ابھی اپنے گھر کے صحن میں آئے ہی تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ وہ چیخ مار کر ابو کی جانب دوڑی، جو صحن کے بیچوں بیچ زمین پر منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ رمشا اور قاسم ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کا وجود پوری طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا، نہ جانے کب سے وہ یہاں بے ہوش پڑے تھے۔ قاسم فوراً انہیں ہسپتال لے جانے لگا، مگر اس سے پہلے ہی وہ انتقال کر چکے تھے۔ رمشا کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلے گی۔ کل تک وہ کتنی خوش تھی، اس کے ابو اسے رخصت کر کے پرسکون تھے، اور آج صبح پل بھر میں اس کی خوشیاں غم میں بدل چکی تھیں۔ وہ ابو کی میت کے پاس بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کوئی بھی تو اس کے ساتھ نہیں بچا تھا۔ اس کی ماں اور بھائی تو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب ابو بھی انہی کے پاس چلے گئے تھے۔ کتنے ہی دن وہ صدمے کی کیفیت میں رہی۔ قاسم اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ یہ غم تو بہرحال زندگی کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ابو کی وفات کے 20 دن بعد وہ اپنے ویران میکے کو تالا لگا کر
روتی ہوئی قاسم کے ہمراہ اپنے سسرال چلی آئی۔ یہاں آ کر اب اس نے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ چند دن بعد قاسم کا بھی ای میل آ گیا جہاں اس کا باس اسے ارجنٹ واپس کینیڈا بلا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قاسم کو واپس کینیڈا جانا پڑا۔ رمشا کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی، مگر ان سب میں قاسم کے جانے کی خوشی اس کے ابو کو زیادہ تھی۔ جس دم قاسم نے پاکستان چھوڑا وہ دن اس کے ابو کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ رمشا بھی اداس تھی، مگر قاسم کو ڈھیروں دعائیں کے ساتھ رخصت کر کے وہ اسے بھیج چکی تھی۔ اب اس گھر میں صرف رمشا اور سسر کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سسر کے لیے تو جیسے سارے پردے گر چکے تھے، اب تو وہ کھلم کھلا کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے روکنے والا بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اسے تو رمشا پہلی نظر میں ہی دل کو بھا گئی تھی۔ وہ تو شاید کسی ایسے موقع کی ہی تلاش میں تھے جب انہیں موقع ملے اور وہ بیچاری رمشا کو اپنا شکار بنائے۔ رمشا ان سب سے بے خبر سارے گھر کا کام کرتی اور سسر کی ہر ضرورت کا دل سے خیال رکھتی۔ اس کا سگا باپ تو مر چکا تھا، وہ اب ان کی خدمت کر کے باپ سمجھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سسر کی نظروں کا بدلتا ہوا زاویہ رمشا سے بھی ڈکا چھپا نہ رہ سکا۔ اسے اب سسر کی نظریں اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے یا سوتے ہوئے کئی بار رمشا کو گھورتے رہتے تھے۔ رمشا کو اب سسر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کانپ سی جاتی تھی، پھر دل میں یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ وہ اس کے باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ ان کی نظروں کا بدلتا ہوا زاویہ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر سسر تو جیسے بغیر کسی خوف کے بہو پر نظریں گاڑنے لگا۔ ایک روز تو سسر نے حد ہی پار کر دی۔ رمشا شدید بخار میں تپ رہی تھی، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی آیا ہے۔ اس نے پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر جب اپنے بہت قریب کوئی دوسرا وجود محسوس کیا تو بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سسر اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ رمشا نے بکھلا کر ان کی جانب دیکھا اور اچھل کر بستر سے اتری۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ غصے سے سسر کو خود سے دور دھکیلنے لگی، مگر سسر پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی بے باکی سے سب کچھ رمشا کے سامنے اعتراف کرنا شروع کر دیا اور پھر اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بیچاری رمشا آواز دیتی تو کس کو، آخر کون مدد کو آتا اس کی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے خود کو ان کے چنگل سے آزاد کروانا چاہا، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ سسر نے اپنی معصوم بہو کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر دروازے کو تالا لگا کر گھر سے باہر چلا گیا۔ رمشا کو جب ہوش آیا تو وہ یوں ہی بستر پر پڑی تھی۔ وہ اذیت ناک منظر اسے دوبارہ یاد آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ ڈالے، خود کو مار ڈالے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب سے پہلی آواز اس نے اپنے ابو کو دی تھی، کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ اس کے بعد اسے اس کا شوہر یاد آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر رو رو کر انہیں آوازیں دیتی رہی، مگر کون آتا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سسر کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا پہلے زندگی میں کم اذیتیں جھیل کر یہاں تک پہنچی تھی، جو اب اتنا بڑا روگ اس کے وجود کو لگ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا سسر اس کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی جانب قدم بڑھایا، مگر دروازہ تو سسر باہر سے ہی لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا، مگر وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے واپسی کے تمام تر دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ آخر وہ اب کس سے مدد مانگتی۔ وہ یوں ہی بیٹھ کر رو رہی تھی کہ ایک بار پھر گیٹ کھلا اور اس کا سسر کمینگی سی مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر مسکرا کر رمشا پر ڈالی اور پھر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ خوف کی ایک نئی لہر رمشا کے وجود میں دوڑی تھی۔ اس بار وہ سسر سے غصے سے مخاطب ہوئی اور شور مچاتے ہوئے بولی، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کے بیٹے کی بیوی تھی، میرے باپ جیسے تھے آپ، مگر آپ نے جو انکشاف سسر نے اس پر کیا، اس کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ قاسم اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر رمشا چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے سسر اس سے دوبارہ بدکاری کرتا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سسر مسلسل اس کے کمرے کا دروازہ بجاتا تھا اور وہ رو رو کر قاسم کو آوازیں دیتی رہی، مگر وہ ایک بار بھی نہ آیا۔ اگلی صبح ایک بار پھر سسر نے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور پھر کہیں چلا گیا۔ رمشا ساری رات ڈری سہمی گزارتی رہی اور اب صدمے سے اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
وہ یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی اور خدا سے مدد مانگتی رہی، مگر شاید اس کی آزمائش ختم ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہیں دوسری جانب قاسم کو انگلینڈ گئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اسے کل رات خواب میں رمشا بہت روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہو۔ کئی بار قاسم نے گھر فون کر کے خیریت معلوم کرنا چاہی، مگر نہ صرف رمشا کا بلکہ اس کے ابو کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ یہ بات قاسم کو بہت پریشان کر گئی تھی۔ اس نے بغیر کسی کو اطلاع دیے پہلی ہی فرصت میں پاکستان آنے کا ٹکٹ کٹایا اور 2 دن کے اندر اندر پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے دل میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس کے قدم جیسے جیسے گھر کے لیے اٹھ رہے تھے، اس کا دل کئی وسوسوں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ گھر کی دہلیز تک پہنچ ہی گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ دروازے پر تو تالا لٹکا تھا، جبکہ دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ اس کا دل کئی بے چینیوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب پہلا قدم اس نے گھر میں رکھا تو سامنے کا منظر اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ لاؤنج میں اس کے باپ کے ساتھ 2 لوگ اور کھڑے تھے، جن کے ربو کے ساتھ سگریٹ تھی اور وہ دھوئیں کے مرگولے ہوا میں خارج کر رہے تھے۔ قاسم یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر فرش پر گئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل چکی تھی۔ اس کی بیوی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے اور وجود پر پہنے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر آئی زردی اور اس کا ایک دم سے کمزور وجود دیکھ کر قاسم تڑپ سا گیا تھا۔ اپنے سوتیلے باپ کی حرکات سے قاسم واقف تھا، مگر یوں اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ کبھی وہ ایسا کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قاسم غصے سے آگے بڑھا اور چلاتے ہوئے انہیں رمشا سے دور کرتے ہوئے تھپڑ مارنے لگا۔ وہی رمشا ابھی تک زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ قاسم کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ، مگر سسر کا تو جیسے سارا راز ہی فاش ہو چکا تھا۔ اٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ سسر کے ساتھ آئے لوگ کب کے بھاگ چکے تھے۔ میں فوراً رمشا کی جانب بڑھا اور اسے ہوش میں لانے لگا، مگر وہ نہ آئی۔ میں ایک بھی لمحہ مزید ضائع کیے بغیر اسے لے کر ہسپتال آ گیا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ اور بگڑی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ دیے اور پھر مجھے آ کر جو بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دل تو گویا اس پر دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میری بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور بنانے والا بھی کون تھا؟ میرا باپ۔ میں وہیں فرش پر گر سا گیا۔ کچھ دیر بعد رمشا کو ہوش آیا تو اسے دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے قاسم کے سینے سے لگ کر ایک ایک لفظ کسی زخم کی طرح کھول کر رکھ دیا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سن کر قاسم کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت مزید بڑھنے لگی۔ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد سسر نے اپنے چند لالچی دوستوں کو بھی گھر بلایا تھا۔ جب رمشا کو ان کے ارادوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ انہیں گلدان اٹھا کر مارنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی گئی وہ اپنا بچاؤ کرتی رہی، مگر وہ 3 اور یہ 1 آخر کیسے مقابلہ کرتے؟ اسی پل ایک شخص نے غصے میں وہی گلدان رمشا کے سر میں مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ عین اسی وقت قاسم گھر پہنچ چکا تھا۔ نفرت اور غصے میں اس نے اپنے باپ سے تمام تر تعلق توڑ دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے ان 2 مردوں سمیت اپنے باپ کے خلاف بھی رپورٹ درج کروائی تھی۔ سسر معافی مانگتا رہا، مگر قاسم نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ رمشا کتنے ہی دن صدمے سے دوچار رہی۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ خود کو اس حادثے کے بعد قاسم کے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر قاسم نے اسے سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھولنے کا کہا۔ قاسم کا کہنا تھا کہ تمہارا اصل قصوروار تو میں ہوں کہ تمہیں یوں اپنے باپ کے بھروسے چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ بہت وقت لگا تھا رمشا کو زندگی کی طرف لوٹنے میں۔ کچھ دنوں بعد قاسم رمشا کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا گیا۔